بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں آج ہم غزوہ بدر پر ہم بحث کریں گے۔ غزوہ بدر سنہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مقام بدر پر بدر نامی جگہ پر مسلمان اور مشرکین قریش کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور مشرکین کی تعداد 900 سے 1000 تک بتائی جاتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی۔ اس کامیابی میں سب سے زیادہ کردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی خاص جانفشانی تھی۔ تو اس جنگ کے اسباب متعدد اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہیں کہ اس سے پہلے ایک سریہ لڑی گئی تھی جسے سریہ نخلا کہا جاتا ہے۔ اس سریہ نخلا میں کچھ نتیجہ خیز وہ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس میں ایک شخص مشرکین کا ہلاک ہو گیا اور 2 پکڑے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کے بعض تجارتی کاروان بھی مسلمانوں نے ضبط کیا گیا مسلمانوں نے۔ تو وہ مارنے والا شخص عمر بن حضرمی تھا، تو اس کے خون کا مطالبہ کیا قریش والوں نے۔ تو اس موضوع نے جنگ بدر واقع ہونے میں بہت اہم کردار ادا کیا کہ ان کے اندر عمر بن حضرمی کا جو مارا گیا تھا اس کے خون کا انتقام ان کے درمیان پیدا ہوا، تو یہ جنگ کا بہت بڑا سبب بنا۔ تو اس جنگ میں اس سریہ نخلا میں بعض مشرکین کو کی جو کاروان تھے ان کو مسلمانوں نے ضبط کیا، اور بعض مشرکین جو ہے نا فرار کر گئے۔ تو اس فرار ہونے والوں میں ابو سفیان کا کاروان بھی تھا۔ ابو سفیان غزہ کی طرف اپنے کاروان سمیت وہ فرار ہو گئے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے 5 میل تک ان کا تعاقب کیا، لیکن وہ آپ لوگوں کے دسترس میں نہیں آئے، تو وہاں سے آپ لوگ واپس مدینہ آئے۔ تو کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کو خبر ملی کہ قریش کا ابو سفیان کا کاروان قریش والے واپس جو ہے نا آ رہا ہے۔ تو ان کی واپسی کا جب خبر ملی پیغمبر گرامی اسلام کو، تو آپ نے 12 یا 13 رمضان مبارک کو اپنے 313 اصحاب یا 313 لشکر لے کر آپ مدینے سے نکلے، اور اس طرف جو ہے نا ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمان قریش کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں۔ تو اس کو جب اس چیز کی اطلاع ملی تو اس نے بھی وہاں پر اپنا ایک لشکر تیار کیا، 950 900 یا بعض نے کہا 1000 تک لکھا ہے۔ تو 1000 پر مشتمل اس نے لشکر کو منظم کر کے ابو جہل کی سرکردگی میں وہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس طرف سے کفار اور اس طرف سے مسلمان جو ہے نا جنگ کے لیے وہ لوگ بدر کی جگہ پر نامی جگہ پر وہ آ رہے ہیں۔ اب یہ دونوں لشکر آ رہے ہیں بدر کی طرف۔ تو اس میں جو لشکر کی تعیناتی کی جو قرآن نے توصیف کی ہیں اس کے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سورہ توبہ آیت نمبر 42 میں ہے، اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دونوں فوج آ گئے مقام بدر پر پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں مقام بدر پر پہنچ گئے تو پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام کو چند ساتھیوں سمیت چند افراد سمیت ایک کنواں کی جانب روانہ کیا جو لشکر قریش کے قریب تھا وہ کنواں۔ تو انہوں نے اس کنواں کے قریب موجود ایک قریشی کو انہوں نے گرفتار کیا۔ مسلمانوں نے امیر المومنین کے ساتھ جو افراد تھے انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اور اس کی تفتیش کرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ قریش جو ہے نا 900 یا 1000 پر افراد لے کر وہ جنگ میں آئے ہیں، اور اس میں ایک قریش کے بڑے بڑے اکابرین تھے، اور وہ ایک ریت کے جو ہے نا پچھلی طرف پشت پر وہ لوگ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مشرکین۔ جب قریش اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے ان کو دیکھا پیغمبر گرامی اسلام نے، تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے خدا سے دعا مانگی، اے رب، اے خداوند، یہ قریش ہیں جو غرور و تکبر کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے آئے ہیں۔ بار الہ، میں اس نصرت کا خواہاں ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اس طرح پیغمبر گرامی اسلام نے خدا سے دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ دونوں جنگ کے لیے آمنے سامنے ہوئے۔ تو جنگ سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے پیغام بھجوایا کہ قریش کے ساتھ جنگ اور تقابل کی نسبت کو ناپسندگی کا ظاہر کیا ہے، کہ یعنی پیغمبر چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو۔ تو اس طرف سے قریش والوں کی طرف سے حکیم بن حزام اور بعض دیگر افراد نے پیغمبر کے اس پیغام کو منصفانہ قرار دیا اور اس کے ساتھ رضایت کا اعلان کیا، لیکن ابو جہل کے اندر جو جنون، جو تکبر تھا وہ آڑ میں آیا، اور اس نے پیغمبر کی اس کو رد کر دیا، اس نے ٹھکرا دیا، بلکہ اس نے جنگ کے لیے آمدگی کا اظہار کیا۔
یوں جو ہے نا دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ تو جب دونوں فوج آمنے سامنے تھے تو ابو جہل نے اپنے لشکر کے جذبات کو ابھارنے اور ان کو مشتعل کرنے کے لیے، جس کا بھائی سریہ نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھ ہلاک ہوا تھا، اس کو اپنے بھائی کا خون کا مطالبہ کرنے اور اس کو اس کے انتقام کے اس میں بھڑکایا ابو جہل نے۔ تو عامر وہ پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کے صفوں پر حملہ آور ہوا تاکہ مسلمانوں کو درہم برہم کر سکے۔ تو وہ آ کے مسلمانوں کے جو ہے نا صفوں میں آ گئے، تو مسلمانوں نے وہاں پر استقامت دکھائی، جوان مردی کی دکھائی، یوں جو ہے نا ایک باقاعدہ جنگ کا ماحول وہاں پہ بن گیا۔ تو قریش والوں کی طرف سے جنگ لڑنے عتبہ، شیبہ اور ولید آئیں، اور اس طرف سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، امام علی اور عبید اللہ بن حارث میدان میں آئے۔ پیغمبر نے ان تینوں کو میدان میں بھیجا۔ تو حضرت حمزہ علیہ السلام نے عتبہ کو ہلاک کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے ولید کو واصل جہنم کیا، اور عبیدہ نے حضرت حمزہ اور امام علی کی مدد کا کام تمام کیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ان تینوں کے قتل میں شریک تھے، یعنی آپ نے ان تینوں باقی دونوں کو بھی کی مدد کی اور ان کے قتل میں آپ بھی شریک تھے۔ اب جب عتبہ اور ولید کی ہلاک ہونے کے بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، لیکن اللہ کی غیبی امداد اور مسلمانوں کی شجاعت اور ایمانی طاقت کے نتیجے میں مشرکین بہت جلد مغلوب ہوئے۔ تاریخ میں ہے کہ جب گمسان جنگ تھی، گمسان کی لڑائی تھی، تو اس دوران پیغمبر گرامی اسلام نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر قریش کی جانب پھینک دی اور ان پر نفرین کی۔ یہی امر مشرکین کے فرار ہونے اور ان کو شکست و ناکامی کا سبب بنا۔ قریش کا لشکر اپنے مال اسباب چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے، اور بعض افراد جو ہے نا شکست کی خبر مکیوں کو دینے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ اس طرح اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی، اور اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 افراد کا تعلق مہاجرین سے اور 8 کا تعلق انصار سے تھا، اور مشرکین میں 70 افراد کو مسلمانوں نے واصل جہنم کیا، اور اسی کے مطابق بعض کے مطابق 40، 50 یا 70 افراد کو مسلمانوں نے قیدی بنایا گیا۔ اور کفار کے مارنے والوں میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ جب پیغمبر گرامی اسلام کو ابو جہل کی ہلاکت کی خبر پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ ابو جہل کو 2 نوعمر نوجوانوں نے معاذ بن عمر اور معاذ بن عفراء نے قتل کیا تھا، ان کے ہاتھوں وہ مارا گیا ابو جہل۔ اس کے بعد جب قریش والے وہاں سے فرار کر گئے، مشرکین فرار کر گئے، تو ان کا باقی ماندہ مال و متاع پیغمبر گرامی اسلام کے حکم سے اٹھایا گیا۔ تو مسلمانوں نے شہداء کی تدفین کے بعد قریش کے جو مال غنیمت تھے اور ان کے جو قیدی تھے، ان کو لے کر وہ لوگ واپس مدینے کی طرف آ گئے، اور مال غنیمت کو راستے میں انہوں نے تقسیم کی پیغمبر گرامی اسلام کے حکم پر۔ اس طرح مسلمانوں کو جب فتح ملی تو اسلام کو جو ہے نا وہاں پر مزید عزت اور اسلام کو سربلندی ملی، لوگ مزید اسلام میں داخل ہوئے، اور جب یہ خبر پورے مکہ اور مدینہ کی طرف پھیل گئی تو مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھی، چونکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ بدر کے حوالے سے قرآن میں متعدد قرآن کی آیات نازل ہوئی جنگ بدر میں۔ اگر آپ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیات 12، 13 اور 123 سے 127 تک، سورہ نساء کی آیات 77 اور 78، سورہ انفال کی آیات 1 سے 19 تک اور 36 سے 51 تک، اور 67 سے 71 تک، ان تمام میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔